أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. عزیز دوستو اور بزرگو، قیامت کا دن قائم ہوگا تو آٹھواں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 130. آٹھواں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 130. قیامت والے دن قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکام کو پورا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کرتے، گناہ زیادہ نہیں کر کے اللہ کے ہاں حاضر ہوئے، تو چاہے وہ پھر انسان ہو یا جن ہو، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے. ساری مخلوق انسان اور جنات کی خدمت کے لیے ہے کہ یہ ان سے کھائیں پیئیں اور ان سے نفع حاصل کرے. لیکن انسان اور جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لیکن جو رب کی منشا ہے، انسان اور جنات جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو 8ویں پارے کی سورہ انعام آیت نمبر 130 اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن پوچھے گا کہ ارے انسانوں اور جنوں، کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے اور تمہیں میرے احکام بیان نہیں کیے تھے؟ تمہیں قیامت والے دن کے اس کھڑے ہونے سے ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. تو وہ کہیں گے ہاں یا اللہ، تیرے پیغمبر بے شک آئے تھے، لیکن دنیا کی چمک دمک، کاروبار، بیل بچوں، گھر کی تعمیرات، دنیا کے کام اور کاجوں نے ہمیں تیرے عبادت اور احکام پر عمل کرنے سے غافل کر دیا تھا. اور گواہی دیں گے اپنے آپ پر کہ واقعی ہم نے غفلت والی یا کفر والی زندگی گزاری تھی. ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، عذاب کرے تب بھی اختیار والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں کی طرف پیغمبر بھیجتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے، مختلف گاؤں، گوٹھوں، شہروں اور مختلف لوگوں کے اندر. انہوں نے آ کر کے پہلے سمجھایا، اور پھر جب نبی کی بات کے پہنچ جانے کے بعد وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، پھر اللہ نے ان کو تباہ کیا. قوم نوح علیہ السلام ہو، عاد ہو، ثمود ہو، تو ساری قوموں کی حالات کرو گے. وقت کے نبی نے بڑا سمجھایا، ان کو بڑا سمجھایا، دن رات سمجھایا، لیکن جب نہیں سمجھے پھر اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پیغمبروں کو اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ میرا پیغام ان تک پہنچ جائے. یہ نہیں ہے کہ بے خبر بندوں کو میں نے عذاب کر کے ختم کر دیا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. جو بھی نیکی کے عمل جس قدر کریں گے ان کو وہی درجہ جنت میں ملے گا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تیرا پروردگار نبی ان سے ناواقف نہیں. ایک آدمی مجمع میں کام کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی کا یا برائی کا، تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اگر کوئی آدمی اکیلا ہی اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی آدمی اگر اکیلا ہی میں گناہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے ناواقف نہیں ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. لوگ نیکی یا برائی جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے.
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ تیرا پروردگار بے پرواہ بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ بے پرواہ کا مقصد، حدیث پاک کا مفہوم یہ کہ سارے انسان، سارے جنات مل کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر آ جائیں، بندگی کرنے پر آ جائیں، آگ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کرے، تب بھی اللہ کی قدرت میں کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتے۔ اگر سارے انسان اور جنات مل کر کے اللہ کے نافرمان بن جائے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی فرمان برداری نہ کرے، تب بھی اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ وہ ورا الورا ہے اور وہ خالق اور مالک اور رازق ہے۔ تیری عبادت تجھے خود کو فائدہ دے گی، تیرا بدعملی تجھے خود کو تباہ کرے گی۔ اللہ کی عظمت میں کوئی بڑھوتری یا کمی نہیں کر سکتی۔ اگر آگے اللہ نے اپنا اختیار بیان کیا کہ اگر اللہ چاہے تو تمام کو ختم کر دے، تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے جس کو چاہے، جیسا کہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادے زمین پر تھے، وہ چلے گئے آئے تم ہو، تو ان کو روانہ کر کے تمہیں اس زمین پر آباد کر سکتا ہے، ایسے تمہیں بھی ختم کر کے دوسرے لوگوں کو اس زمین پر آباد کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ٹائم ملا ہے اللہ کی عبادت کر لو۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ پورا ہو کر کے رہے گا، تم اللہ سے روپوش نہیں ہو سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ اے پیغمبر اعلان کر کے کہتے کہ اے میری امت والو، اے میری قوم والو، سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر نیکی کے عمل کرتے رہو، میں بھی نیکی کا عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، قیامت والے دن پتہ کر جائے گا کہ من تکون عاقبت الدار، کس کی آخرت اچھی ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کل اگر کوئی آدمی کسی نیکی کے کام کرنے والے کو ٹوکتا ہے تو اس کی دل رکتی ہے، اور آدمی یہ تیار میں کتنی نیکی کر رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کا دین سنا رہا ہوں، لیکن غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ لوگ مجھے کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو آپ یا میں کون سی بڑی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو نبیوں کو بھی لوگ نعوذ باللہ برے انکار کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں یہاں لگی ہوئی ہے مجلس قوم کی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی جا کر کے اللہ کی دعوت دیتا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جا رہے ہوتے تھے، وہ دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، سارے ادھر ادھر اوپن کے بھاگ جاتے تھے۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام پہنچ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے ہمیں نہیں سنا، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں نہیں سنا، حتیٰ کہ پتھراؤ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے تک کیا، مقام بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، مختلف جنگیں نبی علیہ السلام نے لڑی تھی، سمجھے کیوں لڑی تھی؟ کہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر ان کو کہہ دے کہ تم اپنی جگہ پر اپنے کام کرو، میں اپنی عمل کرتا ہوں، قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہے۔ باقی جو ظالم لوگ ہیں کامیاب نہیں ہوں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بری جو ہے نا صفت بیان کی ہے مشرکوں کی، 135 نمبر آیت اور 136 نمبر آیت سورہ انعام۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کھیتی ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے، اس میں ایک مخصوص حصہ اپنے پیروں فقیروں بتوں کے نام پر کر لیا کرتے تھے، اور ایسا جو ہے اللہ کے نام پر دب دیتے تھے کہ ہم اپنی کھیتی میں سے مثلا 5 من گندم اللہ کے نام پر خیرات کریں گے، اور جس کا باغ ہوتا وہ مثلا کہتا میں اپنے باغ میں سے 5 پیٹیاں اللہ کے نام پر خیرات کروں گا، اور 5 پیٹیاں یا 5 من گندم یہ پھولا جو ہمارا بت ہے نا جس کے نام پر میں خیرات کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حصے کی گندم یا فروٹ اگر غیر اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو کہتے ہیں اللہ کا پور رہی، اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے، ایسے کر کے وہ اگر غیر اللہ کے نام کے حصے کے ساتھ اس کا اللہ والا حصہ چلا جاتا پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر بتوں کے نام والی چیز چلی آتی تھی اللہ کے حصے میں تو اس کو باقاعدہ جدا کرتے تھے کہ یار ان بتوں والی چیز اللہ کے حصے میں چلی گئی ہے نا تو بت ہمارے ناراض ہو جائے گے، بت ناراض ہو جائے گے اور ہمیں نقصان دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو روزی میں نے دی ہے، باغات کے اندر پھرو، زمینوں کے اندر ان کو اناج میں نے دیا ہے، لیکن میرا اناج اگر ان کے بتوں والے حصے میں چلا جائے تو کہتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ جب اللہ نا حصے میں ان کے بتوں والا حصہ چلا جائے تو کہتے ہیں یار بت ناراض ہو جائیں گے، ہمیں نقصان دیتے کہ تو غیر اللہ اور بتوں کی خوف ان کے دلوں میں ہے، اللہ کا خوف بتائیں۔ اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، یہ جو کچھ فیصلہ کر رہے ہیں یا کیتا بنا رہے ہیں بہت برا ہے۔ توضیح 200 بزرگوں، یہ قرآن مجید کی آیتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن ہماری ہدایت اور ہمارے لیے واعظ اور نصیحت ہے، اب ہمیں کس کیتے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے یہ قرآن ہدایت نامہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، پھر قرآن جن چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اس کو بے شک کریں، قرآن جن سے روکتا ہے کہ یہ باتیں بری ہیں ان سے رک جا، اسی میں خیر اور ہدایت ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر جو لوگ کر رہے ہیں بس وہ ہمیں بھی کرنا ہے، نہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا کتاب اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہم اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا دیکھیں، موازنہ کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہے، قرآن جس کے لیے کہتا ہے اس کو کریں، ہم سے روکتا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کی واضح